الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. معززین اکرام، آج کا درس قرآن پاک انشاءاللہ پارہ نمبر 9 کے آغاز سے لے کر سورہ توبہ کے اختتام تک یعنی 10ویں پارے کے شروع کے چاند ایک رکوع اس میں شامل ہیں. اور اس 9ویں پارے کے آغاز میں اور تقریباً شروع کے چاند ایک رکوع کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کا ذکر موجود ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے دربار میں گئے تھے، اللہ کے حکم سے اس کو دعوت دی تو اس نے انکار کیا اور آپ کے مقابلے میں جادوگروں کو بلایا. اور پھر آپ وہ واقعات سنتے رہتے ہیں کہ ایک میدان میں مقابلہ ہوا تھا، انہوں نے بھی اپنا جادو دکھایا، لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنا عصا زمین پہ پھینکا تو وہ عصا اژدہا بن کر ان جادوگروں کی رسیاں جو سانپ بنی ہوئی تھیں ان کو کھا جاتا ہے. تو وہ جو جادوگر تھے جو صبح کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے آئے تھے، لیکن وہ دیکھ چکے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو یہ کرتب ہے نا، یہ کم از کم جادو نہیں ہے، وہ آپ کو اللہ کا سچا نبی تسلیم کر چکے تھے. تو اس معجزے کو دیکھنے کے بعد وہ کہنے لگے کہ ہم موسیٰ علیہ السلام اور ان کے رب پہ ایمان لاتے ہیں. تو جو لوگ صبح موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جادوگر بن کے آتے ہیں، شام تک شہادت کا مقام حاصل کر چکے تھے. اور اس کے بعد اس قوم پہ، فرعون کی قوم پہ اللہ کریم نے مسلسل 5 عذاب نازل کیے. ان کا ذکر یہاں موجود ہے. وہ عذاب بارش کی صورت میں تھا اور ٹڈیوں کے لشکر کی صورت میں تھا، خون کی شکل میں تھا. اسی طرح ان کا جتنا پانی تھا اس کو اللہ نے خون میں تبدیل کر دیا گیا تھا. اور آخری جو عذاب پھر ان پہ آیا تھا کہ اس پوری قوم کو فرعون سمیت دریائے نیل کے اندر غرق کر دیا گیا تھا. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ جو جاتے رہے اللہ سے کلام کرنے کے لیے، کوہ طور پہ آپ نے رب سے دیدار کا بھی مطالبہ کیا. آپ سنتے رہتے ہیں اللہ نے ارشاد فرمایا میرے کلیم آپ میرا دیدار نہیں کر سکتے. 40 روزے رکھے، پھر اس کے بعد تورات لینے کے لیے تشریف لے گئے. بعد میں آپ کی قوم جو ہے وہ بچڑے کی پوجا میں مصروف ہو گئی تھی اور انہوں نے ایک بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا تھا. بچڑے کو معبود بنا کے انہوں نے اس کی پرستش شروع کر دی تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے دیکھا تو قوم جو ہے وہ بچڑے کی پوجا کر رہی ہے اور آپ کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام بھی ان میں موجود تھے. تو اس کے بعد پھر قوم نے ایک خواہش کا اظہار کیا تھا کہ آپ ہمیں اپنا رب دکھائیں، ہم رب کا دیدار کریں گے نا آنکھوں سے، پھر آپ پہ ایمان لے آئیں گے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر 70 آدمیوں کو لے کر کوہ طور پہ گئے تھے. تو بہرحال ان سارے واقعات کو وہاں پہ بیان کیا گیا ہے. اس کے بعد اس قوم کو ایک گاؤں کے اندر داخل ہونے کا حکم ارشاد فرمایا گیا تھا. پھر مچھلی کے شکار سے ان کو روکا گیا تھا، لیکن انہوں نے اس کا بھی شکار کیا. لیکن اس شکار کرنے میں پھر ان کے 3 طرح کے گروہ بن گئے تھے. ایک تو وہ شکار کرنے والا تھا اور شکار کے لیے بھی انہوں نے ایک ہیلا بنایا ہوا تھا کہ دریا کے کنارے میں چھوٹے چھوٹے حوض بنا کر نالیاں بنا کے ان حوض اور دریا کو آپس میں ملا دیا تھا. تو ویسے تو پورا ہفتہ شکار نہیں کرتے، لیکن ہفتے والے دن شکار نہیں کرتے تھے، لیکن وہ مچھلیاں جو حوض میں آ جاتی تھی نا ان کو بند کر دیا کرتے تھے اور اگلے دن جا کے شکار کر لیا کرتے تھے. تو اس پر پھر ان کے 3 گروہ بن گئے تھے. کچھ لوگ یہ کام کرنے والے تھے اور کچھ لوگ اس کام سے ان کو منع کرنے والے تھے، اور ایک تیسرا گروہ تھا جنہوں نے نہ ان کو منع کیا نہ یہ کام کیا تھا. تو کچھ عرصے کے بعد اللہ کریم نے اس مچھلی کا شکار کرنے والوں کی شکلیں بدل دی تھیں اور ان سب کو بندر بنا دیا تھا. 3 دن تک وہ بندر رہے، پھر اس کے بعد اللہ نے ان پہ موت طاری کر دی تھی. اور اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی آنے والی نسل سے جو اللہ نے میثاق لیا تھا، وعدہ لیا تھا الست بربکم کا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، سب نے کہا تھا بلا.
اس کا ذکر ہے۔ پھر آگے آیت کریمہ کے اندر اللہ کے ارشاد فرماتا ہے کہ جب قرآن پاک کی تلاوت کی جائے تو اس کو خاموشی کے ساتھ سنا کرو اور خاموش رہا کرو۔ تو اس سے ہمارے علماء فرماتے ہیں، خصوصاً امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ امام کے پیچھے قرات جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے۔ آیت اس پر یہ دلیل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک حدیث مبارکہ کو بھی وہ دلیل کے طور پہ لاتے ہیں کہ قرات الامام لہو قرات ہے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا جو امام کی قرات ہے وہی مقتدی کی قرات ہے۔ اس لیے جب بندہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہو تو وہ پھر صرف ثنا پڑھے گا امام کے پیچھے، چاہے وہ ظہر عصر کی نماز ہو یا مغرب عشاء کوئی بھی نماز ہو، وہ پیچھے امام کے پیچھے قرات نہیں کرے گا۔ اس کے بعد آگے سورہ انفال کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ انفال اس کا لفظی معنی مال غنیمت ہے، اور انفال نفل سے ہے، اس کا معنی اضافی بھی ہوتا ہے کہ جب مال غنیمت تقسیم ہوتا تھا تو کسی مجاہد کو حضور علیہ السلام اپنی مرضی سے زیادہ بھی عطا فرما دیتے تھے، تو اس لیے اس کو انفال بھی کہتے ہیں۔ اور شان نزول اس کا وہی ہے، جنگ بدر کے حالات و واقعات کے بعد اس سورہ کا نزول ہوا تھا۔ آپ جانتے ہیں اس سے پہلے جتنی بھی جنگیں ہوئی، چونکہ یہ پہلی جنگ تھی، تو اس سے پہلے جب جنگیں ہوتی تھیں تو مال غنیمت کی تقسیم کا انداز کچھ اور تھا۔ جس کو جو کچھ میدان جنگ سے ملتا تھا نا، بس وہ اس کا حصہ ہوتا تھا، وہ لے جاتا تھا۔ جو جس کو قتل کرتا تھا اس کا مال اس کو مل جاتا تھا۔ لیکن جنگ بدر جو پہلی جنگ ہوئی، وہاں پہ اللہ کریم نے قرآن پاک کے اندر باقاعدہ اس مال غنیمت کی تقسیم کے احکام جو ہیں وہ نازل فرمائے۔ اس سورہ کے شروع میں بھی ان کا ذکر موجود ہے، اور پھر 10ویں پارے کے آغاز میں بھی مال غنیمت کی تقسیم کا احکام موجود ہیں۔ پھر اس کے بعد مشرکین مکہ جب یہ وہاں سے نکلے تھے نا جنگ بدر کے لیے، تو یہ خانہ کعبہ میں باقاعدہ گئے اور وہاں پہ جا کے دعائیں کی تھیں کہ اگر یہ اسلام سچ ہے نا تو اے اللہ تو ہم پر آسمان سے پتھر نازل فرما۔ لیکن اللہ نے فرمایا معبود جب تک آپ ان کے اندر موجود ہیں نا، آپ کے صدقے میں ان کو اجتماعی عذاب نہیں دیتا۔ پھر دار الندوہ یہ ان کافروں کا ایک مقام تھا جہاں پہ وہ بیٹھ کے اسلام مخالف پروگرام بنایا کرتے تھے، جہاں پہ قرآن پاک کے اندر بھی ان کا ایک پورے پروپیگنڈے کا ذکر کیا گیا ہے کہ ان سب نے ایک جگہ جمع ہو کے، ابو جہل اور مکہ کے بڑے بڑے قریشی وہ سارے جمع ہوئے، حضور علیہ السلام کے خلاف میٹنگ کی۔ تو اس میں شیطان بھی شیخ نجد کی شکل میں ان کے پاس آ گیا تھا، اور اس نے کہا کہ تم جو بھی منصوبہ بناؤ گے نا، میرے سے کوئی بات نہیں چھپانی ہے، میں تمہیں کوئی بہتر مشورہ دوں گا۔ تو خیر اس میں کئی رائے آئیں، کسی نے کہا کہ معاذ اللہ آپ کو کمرے میں بند کر دیا جائے، کسی نے کہا آپ کو شہر بدر کر دیا جائے۔ پھر آخر میں وہ اجتماعی فیصلہ ہوا تھا، سب نے کہا تھا کہ مکہ کے بڑے بڑے جو لوگ ہیں ان میں سے ہر ایک جوانوں کو تلواریں دیتے ہیں، وہ جا کے حضور علیہ السلام پہ حملہ کر دیں گے، تو اس طرح پھر ہم آپ کی دیت بھی آسانی سے ادا کر دیں گے۔ تو یہ وہ موقع ہے جب وہ حملہ کرنے کے لیے آئے تھے، اور اسی رات حضور علیہ السلام کو اللہ کریم نے اپنی راہ کے اندر ہجرت کا حکم ارشاد فرما دیا تھا۔ حضور علیہ السلام اپنے کاشان اقدس سے نکلتے ہیں، سورہ یاسین کی آیات تلاوت کرتے ہوئے وہ اسی طرح کھڑے رہتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے کسی کو بھی نظر نہیں آتے ہیں۔ اس کے بعد 10ویں پارے کے بعد 10ویں پارے میں شروع میں پھر آگے جنگ بدر کے حالات بھی موجود ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ جنگ بدر میں جب دو لشکر آمنے سامنے ہوئے تھے نا، تو فرمایا ہم نے تمہاری نظروں میں ان کافروں کو تھوڑا کر کے دکھایا تھا۔ مسلمان یہ دیکھ رہے تھے کہ کافر بہت تھوڑے ہیں، کافر یہ سمجھ رہے تھے کہ مسلمان بہت تھوڑے ہیں، بلکہ یہاں تک آتا ہے کہ ابو جہل نے کہا تھا کہ ان مسلمانوں کے ساتھ ہمیں لڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہم رسیاں لے آئیں گے اور ان کو باندھ کے ساتھ لے جائیں گے۔ دوسری طرف صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نے بھی یہی سوچا کہ یہ جو کافر ہیں نا، یہ 70-80 کے لگ بھگ ہوں گے، اس سے زیادہ نہیں ہوں گے۔ اللہ نے فرمایا ایسا ہم نے اس لیے کیا کہ تاکہ آج فیصلہ ہو جائے، آج کوئی بھی پیچھے نہ ہٹے، اس لیے ایک دوسرے کو تھوڑے تھوڑے نظر آ رہے تھے۔ اور پھر وہ شیطان کے سراقہ کی شکل میں شیطان بھی ساتھ آیا تھا، اس نے بھی ان کو بڑا تسلی دی تھی کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ پھر آگے جہاد کی رغبت اور جہاد کا حکم بھی موجود ہے، دشمن کے سامنے ڈٹ جانا، میدان جنگ سے بھاگنا نہیں ہے، یہ احکام موجود ہیں۔ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسی جنگ بدر کے موقع پر قیدی بن کے آئے تھے، حضور علیہ السلام کے
علم غیب کا ایک معجزہ دیکھ کر وہ بھی حضور علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے. اللہ کے ہم سب کو عمل کی توفیق سے مالا مال فرمائے. اور آپ کا میں چھوٹا سا مسئلہ سماپت کر لیں گے. جیسا کہ عوام کے اندر تو خیر اکثر مشہور ہے کہ اگر روزے کے دوران قے آ جائے, الٹی آ جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. اگر خود بخود آئے قے, یعنی کسی طبیعت کی خرابی کی وجہ سے خود بخود قے آ جائے, تھوڑا ہو زیادہ ہو, روزے کے دوران آئے, اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. لیکن اگر کوئی بندہ اپنی کوشش سے اپنی کسی کوشش سے قے کرتا ہے تو اس صورت میں اگر منہ بھر کے آتی ہے اور اس کو اپنا روزہ یاد بھی ہو تو اس صورت میں اس کا روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا. اللہ کے ہم سب کو عمل کی توفیق سے مالا مال فرمائے. Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.